السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم مطالعہ پاکستان برائے جماعت دہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا جو ہم پہلا جو سبق ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، پہلا سبق پڑھنے سے پہلے میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو پی ٹی بی تھا، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والے جو ہیں، انہوں نے 9th کلاس کی جو تھی مطالعہ پاکستان کی بک، اس کو چینج کر دیا ہے، اس کو تبدیل کیا گیا ہے، لیکن جو 10th کلاس کے لیے ہے، جو جماعت دہم کے لیے ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ ابھی جو انہوں نے ایڈیشن جو شائع کیا ہے، یہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں، آپ کو شو ہو رہا ہوگا اسکرین کے اوپر، کہ جو تاریخ اشاعت ہے وہ فروری 2020 میں انہوں نے جو ریسنٹلی ایڈیشن شائع کیا ہے وہ یہ والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کو پی ٹی بی کی جو ہے ویب سائٹ سے بھی مل سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو 10th کی ہے پاک اسٹڈی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، لیکن 9th کی انہوں نے تبدیل کر دی ہے۔ سو ڈونٹ وری، آپ جو ہے نا اگر مارکیٹ میں جائیں تو انہیں کہیں کہ آپ جو ہے نا ابھی ریسنٹلی جو مارکیٹ میں ایڈیشن آیا وہ آپ کو دیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سجیشن بھی سمجھ لیں، اس کو ضرور آپ نے فالو کرنا ہے، کیونکہ سم ٹائم نا یہ ہوتا ہے کہ جو آتی ہے کتاب کے اندر انہوں نے کچھ تبدیلیاں کی ہوتی ہیں، تو وہ کچھ الٹی سیدھی چیزیں ہوتی ہیں، بعض غلطی ہوتی ہے، جیسے پرنٹنگ مسٹیک ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی ڈیٹ کا کوئی ایشو آ جاتا ہے، تو پھر وہ اس میں تبدیلی کرتے ہیں، تو پھر ایسے جو ہے نا ایشو کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو میرے خیال میں یہ چیز بتانا ضروری تھا، اس کو آپ نے ضرور خیال میں رکھنا ہے کہ نیا ایڈیشن لینا، آپ نے تبدیلی ویسے نہیں کی گئی، لیکن آپ نے نیا ایڈیشن لینا ہے جی۔ تو اب ہم اپنا پہلا سبق جو آج پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے جی ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت۔ اسٹوڈنٹس، 20 دسمبر 1971 تا 5 جولائی 1977 تک ان کے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں، ان کے دور حکومت کا دورانیہ ہے، تو اس میں ہونے والے کچھ واقعات کے بارے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا۔ بھٹو ملک میں پہلے سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ قوم میں ایک نئی روح پیدا کرنے، مشکل حالات کا مقابلہ کرنے اور عوام کو اپنی پالیسیوں سے روشناس کرانے کے لیے انہوں نے اپنی پہلی تقریر کرتے ہوئے پاکستانی عوام کے حوصلے کو نیا عزم اور ولولہ دیا۔ انہوں نے کہا، ہمارے ملک کو خطرناک بحران کا سامنا ہے۔ میں ایسے وقت میں آیا ہوں جب تاریخ پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ اصل میں اسٹوڈنٹس، اگر آپ نے ہسٹری کو تھوڑا بہت دیکھا ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ 16 دسمبر 1971 کو ہماری تاریخ کا جو سب سے سیاہ ترین جو دن گزرا ہے 1971 کے اندر، 16 دسمبر 1971 کے اندر پاکستان دو لخت ہو گیا۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں علیحدہ علیحدہ ہو گئے تھے۔ تو ابھی 16 دسمبر اور 20 دسمبر کا آپ نکالیں کتنا آپ کو فرق لگتا ہے، 4 دن کا فرق ہے، تو انہوں نے اسی دورانیے کے اندر جو تھا نا انہوں نے عہدہ سنبھالا تھا، تو جنگ والی صورتحال تھی۔ تو ان حالات کے اندر جب انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ملک کے حالات کیسے ہوں گے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے یہ تقریر کی اور قوم کو حوصلہ دیا کہ ہم جو ہے نا اپنی تاریخ کا رخ بدلیں گے۔ آج جو پاکستان کی تاریخ جس موڑ پہ کھڑی ہے وہ ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہے، تو اس لحاظ سے وہ قوم کو خطاب کر رہے تھے اس پس منظر میں، ٹھیک ہے جی۔ مجھے نیا اور ترقی پسند پاکستان بنانا ہے، وہ پاکستان جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا، میرا یقین ہے وہ پاکستان ضرور بنے گا۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کریں گے 1971 سے 1970 کے دوران معاشی اصلاحات کے اہم پہلو۔ سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں صنعتوں کو قومی تحویل میں لینا۔ 1971 تک ملک کے 60% صنعتی اثاثے اور 80% انشورنس کا کاروبار صرف 22 خاندانوں کی ملکیت تھا۔ 22 دسمبر 1971 کو بھٹو حکومت نے 22 سرمایہ دار خاندانوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے۔
19 کمپنیوں کو جاری کیے گئے 10 کروڑ سے زائد کے صنعتی لائسنس غیر قانونی قرار دے دیے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں صنعتی ترقی اور استحکام کو عوام کی ترقی کے لیے ضروری خیال کرتے تھے۔ ان کے دل میں عوام کی بھلائی کا جذبہ تھا۔ وہ سرمایہ داروں، دولت مندوں اور کارخانہ داروں کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ عوام کو ان کی ناانصافی سے نجات دلانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے 2 جنوری 1972 کو ایک آرڈیننس جاری کیا، جس کے تحت 10 بڑی صنعتوں کو سرکاری کنٹرول میں لینے کا اعلان کیا۔ قومی تحویل میں لی گئی صنعتوں میں اہم درجہ ذیل تھی: نمبر 1، پرزے جوڑ کر موٹر گاڑیاں بنانے کی صنعت، بھاری اور بنیادی کیمیکل کی صنعت، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعت، فولاد سازی اور لوہے کی صنعت، بھاری مشینری کی صنعت، پیٹرو کیمیکلز کی صنعت، سیمنٹ کی صنعت، مفاد عامہ کی سروسز کے تحت آنے والی صنعت، ٹریکٹر پلانٹ تیار کرنے کی صنعت، بھاری سامان برائے بجلی کی صنعت۔ صنعتی اصلاحات کے تحت 20 صنعتی اداروں کے ڈائریکٹر برطرف کر دیے گئے اور ان کی انتظامی ایجنسیاں ختم کر دی گئی۔ ہر صنعتی ادارے کے انتظامی امور کو چلانے کے لیے علیحدہ انتظامی ڈائریکٹر مقرر کیے گئے۔ 16 جنوری 1972 کو ملکی مفاد کے تحت مزید 11 صنعتی ادارے قومی تحویل میں لے لیے گئے۔ بھٹو حکومت کے درجہ بالا اقدامات سے پاکستان میں صنعتی ترقی ہوئی اور اقتصادی استحکام پیدا ہوا۔